السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کا جو مجموعہ حدیث ہے ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4494، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4495، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب کے لحاظ سے جلدی والی نیکی صلہ رحمی ہے، سزا کے اعتبار سے جلدی شر بغاوت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4496، حضرت محمد بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار روزے رکھنے سے منع کیا، یعنی رات کو نہ کھانا اور نہ پینا۔ ایک اور حدیث ہے 4499، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پسندیدہ شربت میٹھا ٹھنڈا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 4500، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت سے ہیں: مونچھیں کاٹنا، داڑھی شریف کا بڑھانا، مسواک، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کاٹنا، استنجا کرنا، بغلوں سے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال مڈوانا، پانی کم استعمال کرنا۔ حضرت وقی فرماتے ہیں کہ پانی کے ساتھ استنجا کرنا اور پیشاب کے لیے کم کرنا۔ حضرت زکریا فرماتے ہیں کہ حضرت معصوم نے فرمایا میں 10واں بھول گیا، کلی ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4501، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں کو معلوم ہو گیا جو میں دنیا میں ان کو جس طرح بلواتا ہوں وہ حق ہے، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ایک اور حدیث ہے 4502، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے لیے ایسا گھر نہ بنائیں جو آپ کو سایہ کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4504، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لڑکے کا عقیقہ 2 بکریاں پوری اور لڑکی کا 1 بکری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 2 بکریوں کا 7ویں دن عقیقہ کیا اور نہ کے سر سے بال اتروانے کا حکم دیا۔ فرمایا اللہ کے نام پہ ذبح کرو، یوں کہو بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ تجھ سے اور تیری رضا کے لیے فلاں بچے کا نام کا عقیقہ ہے۔ راوی کا بیان ہے زمانہ جاہلیت میں روٹی کا ٹکڑا لیتے، اس کو عقیقے کے خون میں ڈبو دیتے، پھر بچے کے سر پہ رکھتے۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خون کی جگہ کوئی اور رنگ لگا لیا کرے۔ ایک اور حدیث ہے 4505، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو وضو کرتے نماز جیسا۔ ایک اور حدیث ہے 4506، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور شراب حرام ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4507، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ میں نے چمڑے کا تصویروں والا پردہ لگایا ہوا تھا۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ملاحظہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اسے حقیر سمجھایا۔ فرمایا تمام لوگوں سے زیادہ عذاب قیامت کے دن جن کو دیا جانے گا وہ اللہ کی صفت خلق میں مشابہت اختیار کرنے والے ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے 4508، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فرضوں کے علاوہ 12 رکعت سنتوں پہ ہمیشگی کی اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے۔ ایک اور حدیث ہے 4509، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی 13 رکعت ادا کرتے، وطر 5 رکعت پڑھتے، سلام 5ویں رکعت میں پھیرتے تھے۔
ایک اور حدیث ہے 4501، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی آدمی بیماری کی شکایت کرتا تو آپ اپنا لعاب لگاتے، پھر فرماتے اس مٹی میں جانا ہے، اور فرماتے ہماری زمین کی مٹی ہماری تھوک کے ساتھ ہماری بیماریوں کو شفا دیتی ہے ہمارے رب کے حکم سے۔ ایک اور حدیث ہے 4511، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر اپنی رائے کے ساتھ نہ کرتے تھے مگر چند آیات کی جو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی تھیں۔ ایک اور حدیث ہے 4512، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی کتنی رکعتیں ادا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا 4 اور زیادہ بھی، جتنا اللہ چاہتا کر لیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4513، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس کو نرمی نے کچھ حصہ دیا بے شک اس کو دنیا آخرت کی بھلائی دی، جو نرمی سے محروم کیا گیا بے شک وہ دنیا آخرت کی بھلائی سے محروم کیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے 4514، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4515، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی طرف کھینچا تاکہ وہ میرا بوسہ لے، حالانکہ میں روزے سے تھی۔ میں نے عرض کی میں روزے کی حالت میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی روزے کی حالت میں ہوں، آپ نے میرا بوسہ لیا۔ ایک اور حدیث ہے 4516، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ ہمیشگی ہو اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 4517، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ہم نے سنا تھا کسی نبی نے وصال نہیں فرمایا مگر اس کو دنیا اور آخرت کے درمیان رہنے کا اختیار نہ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیماری میں وصال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھاری تھی، میں نے سنا پڑھ رہے تھے یہ آیت طیبہ ان لوگوں کے ساتھ جن پہ اللہ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقینوں، شہداء اور صالحین میں سے یہ بہت اچھے ساتھی ہیں، میں نے جان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4519، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کی تکلیف نہیں دیکھی۔ ایک اور حدیث ہے 4521، حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ نے مجھے کھانے کے لیے کھانا دیا، آپ نے مجھے فرمایا تم کھاؤ، میں بہت کم سیر ہو کے کھاتی ہوں، میں رونا چاہتی ہوں۔ حضرت مسروق نے فرمایا آپ کیوں روئی ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے وہ حالت یاد آ گئی جس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے وصال فرمایا۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سیر ہو کے 2 مرتبہ ایک دن لگاتار جو کی روٹی نہیں کھائی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لی۔ ایک اور حدیث ہے 4522، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے مدینہ پاک آئے ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 3 راتیں سیر ہو کر جو کی روٹی نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے 4523، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سے مدینہ پاک آئے ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 3 راتیں سیر ہو کے جو کی روٹی نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے 4524، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سے مدینہ پاک آئے ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 3 راتیں سیر ہو کر جو کہ روٹی نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے 4525، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں وصال فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ درہم، نہ دینار، نہ بکری و اونٹ بطور وراثت چھوڑے اور نہ کسی شے کی وصیت فرمائی۔ ایک اور حدیث ہے 4526، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مفرد کیا،
ایک اور حدیث ہے 4527 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہروں کا حالت روزہ میں بوسہ لیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 4528۔ ایک اور حدیث ہے 4530 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ہر روز ہمارے گھر آتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت تشریف لائے، فرمایا اے ابو بکر کیا مجھے ادھار دیں گے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ام رومان و اسماء و عائشہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے اجازت دی ہے اس شہر سے نکلنے کی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ساتھی کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں ساتھی کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سواریاں لی، عرض کی یا رسول اللہ ایک لے لیجیے اور اس پہ سوار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفت نہیں بلکہ اے ابو بکر پیسوں کے بدلے۔ ایک اور حدیث ہے 4531 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چور مرد یا عورت کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ضرور اس پہ بھی یہی حد لگاتا۔ ایک اور حدیث ہے 4532 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب کسی آدمی کے ہاتھ میں زخم یا کوئی شے ہوتی تو اس پہ انگلی پھراتے تھے، پھر فرماتے بسم اللہ تربت و اردنا بیری کات بعدنا و یشفا سکی مونا بے اذن ربنا۔ ایک اور حدیث ہے 4534 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پرہیزگار آدمی کو پسند کیا۔ ایک اور حدیث ہے 4535 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کے بچوں میں سے ایک بچہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خوشخبری، اس نے نہ برائی پائی نہ دیکھی نہ سمجھی یا نہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، اس کے رہنے والوں کو پیدا کیا، ان کو اس وقت پیدا کیا جو اپنے باپوں کے سلبوں میں تھے۔ اللہ نے جہنم کو پیدا کیا، اس میں رہنے والے بھی پیدا کیے اس حالت میں کہ وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4536 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ 4 دینار یا اس سے زیادہ کی صورت میں کاٹا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 4537 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطحا کی رات داخل ہوئے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4538 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک کے پاس سے گزرے، اس کا نام عذرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام خضرا رکھا۔ حضرا رکھا۔ ایک اور حدیث ہے 4540 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری ماں مجھے موٹا کرنا چاہتی تھی، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل کرانا چاہتی تھی، لیکن میں موٹی نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ مجھے کھجور کے ساتھ ککڑی کھلانا شروع کی، اس سے میں اچھی طرح موٹی ہو گئی۔ ایک اور حدیث ہے 4541 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ دھوکے کا نام ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4542 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہاں تک کہ تل بھی،
بے شک اللہ تعالیٰ اگر آسان نہ کرے تو آسان نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے 4543، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا غزوہ تبوک میں نمازی کے آگے سترہ رکھنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکھ لو جیسا کہ اونٹ کا کجاوا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4544، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ضامن ہے، موزن امانت والا ہے، اللہ ائمہ کو ہدایت دے اور موزنوں کو معاف کرے۔ ایک اور حدیث ہے 4545، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے اور ہم کو فرماتے کیا تمہارے پاس کوئی شے ہے؟ ہم عرض کرتی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے پھر میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ہم کو حبس آٹا اور گھی ملا ہوا کھانا ہدیہ کیا ہے، ہم نے آپ کے لیے حصہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لاؤ، میں تو روزے کی حالت میں تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے کھایا۔ ایک اور حدیث ہے 4546، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن نہیں جائیں گے یہاں تک کہ تم لات و عزا کی عبادت نہ کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں گمان کرتی ہوں جس وقت اللہ عز و جل نے ارشاد فرمائے وہی ذات ہے جس نے اس کو رسول بنا کے مبعوث فرمایا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ تمام دینوں پہ غالب ہو جائے اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو۔ یہ تو دین مکمل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان قریب ہوگا، اگر اللہ نے چاہا پھر اللہ عز و جل پاک ہوا بھیجے گا، ان کی روحوں کو قبض کرے گا جس کے دل میں رائی کے برابر ذرے برابر بھی خیر ہو، اور دوسرے باقی رہ جائیں گے، وہ اپنے باپوں کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 4547، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ نہیں پایا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا تو میرے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ لگے، وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور عرض کر رہے تھے اللہم انی اعوذ بکا بمعافاتک من عقوبتک واعوذ برداک من سخاتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ایک اور حدیث ہے 4548، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان تین باتوں کی قسم اٹھاتا ہوں اللہ نہیں رکھے گا اس کے لیے جس کا اسلام میں حصہ ہوگا وہ ایسے ہیں جس کا حصہ نہیں۔ اسلام کے تین حصے ہیں روزہ، نماز، زکوٰۃ۔ اللہ کسی کو دوست نہیں بنائے گا کہ قیامت کے دن اس کا دوسرا دوست بنائے۔ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی محبت کرنے والے کے ساتھ ہوگا۔ چوتھا اگر میں قسم اٹھاتا ان پر کہ میں گناہ گار نہ ہوتا، جس بندے کے گناہوں پہ دنیا میں پردہ ڈال دیا گیا قیامت کے دن بھی اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔